ABS Media Channel. ABS Media Channel. الحمدللہ ABS Media Channel. الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا محمدا عبده ورسوله ونصدق أن سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا وإمامنا محمدا المهدي الموعود خليفة الله الودود أمر الله مراد الله صلوات الله عليهم التسليم أما بعد فقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون صدق اللہ العظیم. محترم مجیدی و مولائی حضرت میاں سید نعمت اللہ صاحب خنمیری قبلہ و دیگر فقراء عظام سامعین اکرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ABS Media Channel. تمام تعریفیں، ساری کی ساری اچھائیاں، ساری بڑائیاں اس خالق دو جہاں کے لیے سزاوار ہے جو رب العالمین ہے. درود و سلام ہو خاتم النبیین شفیع المذنبین احمد مجتبی محمد مصطفیٰ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کے اہل بیت اطہار اور آپ کی تمام ذریات پر. اسی طرح درود و سلام ہو خاتم ولایت محمدیہ معصوم علی الخطا مبین کلام اللہ خلیفۃ اللہ حضرت میرا سید محمد جون پوری مہدی موعود علیہ الصلوۃ والسلام پر اور آپ کے تمام اہل بیت اطہار اور آپ کی تمام ذریات پر. ABS Media Channel. حاضرین محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کلام پاک میں سورہ مائدہ میں یہ آیت فرمائی کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا ABS Media Channel. وابتغوا الیہ الوسیلہ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون، کہ اے ایمان والو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو ABS Media اور Channel. اللہ تعالیٰ تک رسائی پہنچ حاصل کرو ایک وسیلے کے ذریعے سے اور اس کی راہ میں جہاد کرو، شاید کہ تم کامیاب ہو جاؤ. ABS Media Channel. آیت مبارکہ میں 5 چیزیں بیان کی جا رہی ہیں. سب سے پہلے تو یہ بات کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا آمنوا اتقوا اللہ، اے اللہ کے بندو، اے میرے بندو، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو. خطاب ABS Media Channel. کافروں سے نہیں کیا جا رہا ہے، منافقوں سے نہیں کیا جا رہا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے
مخاطبت جو کی ہے وہ اہل ایمان سے کی ہے. ایمان والوں سے اللہ تعالیٰ مخاطب ہو کر فرمایا کہ اے ایمان والو اللہ تعالیٰ سے ڈرو. اور کس معاملے میں ڈرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بتلایا ہے؟ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ. اس معاملے میں ڈرو کہ اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچو تو وسیلے کے ساتھ پہنچو، بغیر واسطے کے، بغیر وسیلے کے، بغیر ذریعے کے اللہ تعالیٰ کے پاس مت پہنچو، نہیں پہنچ سکتے. اسی لیے اس معاملے میں ڈرو، اس میں نافرمانی کرنے سے ڈرو، اللہ تعالیٰ کے اس فرمان پر عمل کرو کہ تم اللہ تعالیٰ تک پہنچو تو وسیلے کے ذریعے سے پہنچو، ذریعے کے ساتھ پہنچو، واسطے کے ساتھ پہنچو. وسیلہ کہتے ہیں ذریعے کو، واسطے کو، کسی کے ساتھ پہنچنے کو. یہاں پر تین باتیں ABS Media Channel. آپ کے سامنے فقیر نے بیان کی. پہلی بات تو یہ کہ ایمان والوں کا ذکر کیا گیا، کیونکہ ایمان والا ہوگا تبھی تو خدا کے پاس پہنچے گا. یہی بات تھی، یہی وجہ تھی کہ یہاں ایمان والوں کا ذکر کیا گیا، کافروں کا ذکر نہیں ہوا، منافقین کا ذکر نہیں ہوا، اہل ایمان کا ذکر ہوا. دوسری بات، اس معاملے میں فرما برداری ہونے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو ڈرایا کہ تم اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور اس فرمان پر عمل کرو. یہ دو باتیں ہو گئی. تیسری بات یہ کہ اللہ تعالیٰ تک پہنچو، وَابْتَغُوا إِلَيْهِ، اللہ تعالیٰ تک پہنچو، خدا تعالیٰ کا دیدار حاصل کرو، خدا تعالیٰ کی معرفت حاصل کرو، ذات خدا کو پہنچو. یہاں پر دیدار کی تعلق سے بات آئی ہے. طلب دیدار خدا ایک فرائض ولایت میں سے ایک فریضہ یہاں پر بیان کر دیا گیا. یہ تیسرا. پھر کیسے پہنچو؟ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ، وسیلے کے ساتھ پہنچو، صحبت صادقین. یہاں پر ایک اور فریضہ یہاں پر جیسے ایک اور آپ کو مل گیا کہ صحبت صادقین کے ذریعے سے جو ہے تو اللہ تعالیٰ تک پہنچنا ہے. وہ رسائی، وہ پہنچ، وہ راستہ جو ہم کو ملے گا خدا تعالیٰ تک پہنچنے کا، وہ جو وسیلہ ہے وہ مرشدین ہے، وہ صحبت صادقین ہے. چوتھی چیز یہاں پر آ گئی. اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرتے رہو، اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرو، شاید کہ تم کامیاب ہو جاؤ. تو یہ کس سے جہاد ہے؟ یہ اپنے نفس سے جہاد ہے، نفس امارہ سے جہاد ہے. اس نفس کے ساتھ، اس میں پنے کے ساتھ جہاد کرتے ہوئے چلو. اور یہ چیز ترک دنیا ہے، ترک خواہشات دنیا ہے. جہاد اپنی ذات سے جہاد ہے. جب تم اس جہاد میں کامیاب ہو جاؤ گے تو پھر وسیلہ اس میں تمہاری مدد کرے گا اور اس وسیلے کے ذریعے سے خدا تک تم پہنچ جاؤ گے. تو یہ 5 چیزیں اس آیت میں یہاں پر بیان کی گئی ہے. جو قرآن پاک کی تفاسیر کرتے ہیں، آیت کی تشریحات بیان کرتے ہیں، ان میں سے ایک مفسر نے، بلکہ کئی مفسرین نے اس آیت کے تعلق سے کا ترجمہ اس طریقے سے کیا کہ اے ایمان والو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو اور قیامت کے روز اللہ تعالیٰ کے دربار میں جب تم پہنچو تو کسی اچھے عمل کو وسیلہ بناؤ، ایک اچھے عمل کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے پاس جاؤ، بندگی کرو اور اس میں ایک ایسا عمل پیدا کرو کہ وہ عمل تمہارے لیے خدا تعالیٰ کے دربار میں وسیلہ بن جائے. اس عمل کو پیدا کرو اور کافروں سے جہاد کرتے رہو، شاید کہ تم کامیاب ہو جاؤ، جنتی ہو جاؤ. لیکن ایک سچا مہدوی جو ہوتا ہے، ایک سچا مصدق جو ہوتا ہے، جس کو روحانیت کی تعلیم ملتی ہے، فیض ولایت، فیض نبوت کا فیض جس کو حاصل ہوتا ہے، وہ تو یہی کہے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو تو ہم کو جو پہنچنا ہے دربار میں قیامت کے وہاں پہنچنے کا نہیں، بلکہ یہاں پر جو پہنچنے کی بات ہو رہی ہے اس کی ذات تک پہنچنا ہے، اس کا دیدار حاصل
اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچنے کے لیے ایک وسیلے کو، ایک ذریعے کو جو ہے تھامنا ہے۔ یہاں پر مفسرین اکرام نے وسیلے کا ذکر کیا اور کر کے بتلایا کہ ایک اچھا عمل ہونا چاہیے۔ ایک مولوی سے اگر پوچھا جائے کہ وہ اچھا عمل کیا ہوگا تو ایک مولوی کہے گا کہ خدا تعالیٰ کی ذات کو حاصل کرنے کے لیے پابندی سے اپنی سانسوں میں ذکر اللہ پیدا کر لے، پابندی سے مرشد کی صحبت کو اختیار کر لے، پابندی سے پابندی سے توکل علی اللہ کے اوپر قائم رہے۔ یہ تمام فرائض ولایت کو ادا کرنا ہی سچا اور اچھا عمل ہے، اور یہی عمل جو ہے سو اللہ تعالیٰ کے دربار میں کامیابی پیدا کر سکتا ہے۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے دیدار کی بات رکھی ہے، اور اپنے دیدار کے لیے ایک واسطے کو، ایک وسیلے کو رکھا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ترک دنیا کو بھی رکھا ہے کہ جب تک ترک دنیا کر کے ایک وسیلہ، مضبوط وسیلہ، یک در گیر، محکم گیر، ایک دروازے کو پکڑو، مضبوطی کے ساتھ پکڑو، ایک مضبوط دروازے کو جب تک ہم نہیں پکڑیں گے اللہ تعالیٰ کے جو دربار تک، اس کے دیدار تک نہیں پہنچ سکتے۔ اب یہ جو وابتغوا الیہ ہے، اللہ تعالیٰ تک پہنچنا، فیض معرفت ہے۔ فقیر نے جو عنوان لیا ہے حصول فیض، فیض حاصل کرنا، فیض کو حاصل کرنا، اگر آپ ڈکشنری میں لفظ فیض کے تعلق سے دیکھیں گے تو اس کے معنی آتے ہیں فائدہ۔ فیض کہتے ہیں فائدہ، فیض کہتے ہیں نفع، فیض کہتے ہیں کوئی نیکی، کوئی اچھائی، کوئی سخاوت جو فائدہ پہنچاتی ہو۔ ابھی نوجوان مقرر نے کہا کہ سورج سے فیض پاتے ہیں، تو کیا فیض پاتے ہیں؟ اس سے روشنی پاتے ہیں، اس سے گرمی پاتے ہیں، اس سے فائدہ حاصل کرتے ہیں، تو یہ فیض۔ یہاں پر جو بات ہو رہی ہے وہ فیض معرفت کی ہے، اللہ تعالیٰ کو پہچاننے کا فیض، اللہ تعالیٰ کے دیدار کا فیض۔ اور یہ جو فیض معرفت ہے وہ دو وسیلوں کے ساتھ حاصل ہو سکتا ہے۔ جب خدا تعالیٰ نے خود وسیلہ اختیار کیا ہے، اگر اچھا عمل ہی ہوتا، اگر صرف ہم کو اچھا عمل کر کے خدا تک پہنچنا ہوتا تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ساتھ پھر کتابوں کو، صحیفوں کو کیوں بھیجا، انبیاء کو کیوں بنایا، انبیاء کو کیوں بھیجا، رسولوں کو کیوں بھیجا، خلفاء اللہ تعالیٰ کے خلیفوں کو کیوں بھیجا؟ جب اللہ تعالیٰ نے بندے کو اچھا عمل سکھانے کے لیے اتنے سارے وسائل جیسے اختیار کیے ہیں تو پھر بندہ کیسے کہہ سکتا ہے کہ میں بغیر وسیلے کے خدا تک پہنچ جاؤں؟ یہ خود خدا تعالیٰ نے ہم کو تعلیم دی ہے کہ ہم وسیلے کے ذریعے سے اس تک پہنچے۔ بہرحال یہ جو فیض ہے خدا تعالیٰ کا فیض، فیض معرفت، یہ دو ہستیوں کے ساتھ، دو راستوں کے ساتھ جو ملتا ہے، ایک ہے وسیلہ فیض سیدین اور دوسرا ہے وسیلہ فیض خاتمین۔ آپ کہیں سے بھی فیض حاصل کرنے کے لیے رسائی حاصل کریں، پروان چڑھیں گے تو یہ ہستیوں کے ذریعے سے ہی خدا تک پہنچ سکتے ہیں کہ یہ ہستی، یہ سیدین اور خاتمین کی ہستیاں، یہ ہستیاں وہ ہستیاں ہیں کہ جن کے بغیر، جن کے وسیلے کے بغیر خدا تعالیٰ کی ذات ہرگز نہیں مل سکتا ہے۔ خدا تعالیٰ کی معرفت کا فیض ان ہستیوں کے بغیر مل ہی نہیں سکتا۔ تو اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سرتاپا وسیلہ، سرتاپا اللہ تعالیٰ کا نور، نور خدا بن کر آئے، وسیلہ بن کر آئے، خود وسیلہ اور آپ کی اتباع بھی ہمارے لیے وسیلہ، ہمارے لیے وہ فیض پیدا کر دے سکتی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی جو ہے منزلوں میں، اس کے دیدار کی منزلوں میں آگے بڑھ سکتے ہیں۔ اور پھر
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی زبان مبارک سے فرمایا کہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک کلام پاک قرآن چھوڑے جا رہا ہوں، اور دوسرا میری عطرت میں اولاد فاطمہ کا ذکر کیا گیا ہے، اور اس میں مہدی موعود علیہ السلام تشریف لائے ہیں۔ یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ میں تمہارے درمیان جو دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک قرآن ہے اور دوسرا مہدی موعود علیہ السلام کی ذات ہے، کہ یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن کے وسیلے سے، جن کے ذریعے سے تم اللہ تعالیٰ تک۔ ABS Media Channel. اب فیض ایک چیز، یہ فیض اللہ تعالیٰ کی معرفت، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات، اللہ تبارک و تعالیٰ کی پہچان، یہ فیض معرفت۔ اب اس فیض کو کوئی دینے والا ہوگا تو پھر کوئی لینے والا ہوگا۔ فیض دینے والا جو ہوتا ہے ABS Media Channel. یا تو از خدا دے سکتا ہے، جیسے کہ انبیاء اکرام، رسول، یا پھر اللہ تعالیٰ کے خلیفے، یہ تمام کے تمام خدا تعالیٰ کے ذریعے سے، ذات خدا سے جو ABS Media از Channel. خدا جو ان کو فیض ملتا ہے، اور یہ فیض بانٹتے ہیں، جیسا کہ مہدی موعود علیہ السلام نے خود ارشاد فرمایا، علمت من اللہ بلا واسطۃ جدید اليوم، مجھے اللہ تعالیٰ کے پاس سے روزانہ تازہ تعلیم حاصل ہوتی۔ ABS Media Channel. اس کے بعد پھر از خدا فیض حاصل کرنے والے ہوتے ہیں، اور جو از خدا فیض حاصل کرتے ہیں، پھر ان کے بعد والے، یعنی کہ از انبیاء، از ABS Media Channel. یا از خلفاء خدا، یعنی اللہ تعالیٰ کے خلیفوں سے، یا پھر انبیاء سے، یا پھر رسولوں سے پھر وہ فیض حاصل کرتے ہیں، جیسا کہ صحابہ ہوئے ہیں، جیسا کہ تابعین ہوئے ہیں، اور پھر ان سے جو فیض حاصل کرتے ہیں ان میں اولیاء اکرام ہوئے ہیں، ان میں پیران طریقت ہوئے ہیں، مرشدین اکرام ہوئے ہیں۔ بہرحال فیض دینے والوں کی یہ فہرست بیان کی جا رہی ہے کہ یہ سارے کے سارے تمام اپنی رسائی سے، اپنے سلسلے کے ذریعے سے خدا تعالیٰ تک پہنچتے ہیں اور فیض لے کر فیض بانٹتے ہیں۔ اب ہمارے سامنے ان تمام کا حاشیہ آ گیا کہ یہ فیض دینے والوں ABS Media Channel. یہ تمام کے تمام بزرگان، اللہ تعالیٰ کے بندے، اللہ تعالیٰ کے خلیفے، اللہ تعالیٰ کے انبیاء، تمام کے تمام فیض دینے والے ہو گئے۔ اب یہ لوگ جب فیض دیتے ہیں تو اس کے طریقے ABS کیسے، Media Channel. فیض دینے کے طریقے کیسے کیسے ہیں؟ فیض ہاتھوں سے دیا جاتا ہے۔ فیض کیسے دیا جاتا ہے؟ ہاتھوں سے دیا جاتا ہے۔ فیض کوئی نظر آنے والی چیز نہیں ہے، وہ ایک نور ہے، ایک لطیف شے ہے جس کو دیکھنے کے لیے بھی روحانیت پیدا کرنی چاہیے۔ سب وہ چیز نظر آتی ہے، ورنہ عام انسانوں کو تو کچھ بھی نظر نہیں آتا۔ ایک خلا، ایک خالی پن نظر آتا ہے، ایک ہوا نظر آتی ہے، باقی کوئی چیز نظر نہیں آتی۔ تو فیض ہاتھوں سے دیا جاتا ہے۔ اس کی مثال یہاں پر یہ ہے کہ ایک مرتبہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان ہو گئے، پراگندہ حال ہو گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ میں بہت پریشان ہوں، میری پریشانی کو دور کیجیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا، اے ابو ہریرہ کیا بات ہے، کیوں پریشان ہو؟ تو عرض کیا کہ یا رسول اللہ میرا حافظہ کمزور ہو گیا ہے، میں جتنی بھی احادیث یاد کیا تھا وہ ساری کی ساری احادیث مجھ سے بھولی جا رہی ہے، اور جو تازہ یاد کرنے کی کوشش کرتا ہوں وہ بھی یاد نہیں ہو رہا ہے، میں بہت پریشان ہوں یا رسول اللہ۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے ارشاد فرمایا کہ اے ابو ہریرہ اپنا دامن پھیلا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا دامن، اپنا کرتا پھیلاتے ہیں، دربار نبوت سامنے ہے اور فیض حاصل کیسے کر رہے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار اس طریقے سے 3 پسوں کر کے آپ کے جو سو دامن میں ہاتھ، خالی ہاتھ، نظر کچھ نہیں آ رہا ہے، ہاتھوں میں کچھ نہیں ہے، خلا ہے، ہوا ہے اور اس کے سوائے کچھ نہیں، ڈال رہے ہیں، لیکن
جب آپ نے ان کے تو دامن میں اپنا ہاتھ ڈالا اس میں کوئی وزن چیز ابو ہریرہ محسوس کرنے لگے اور 3 بار جب ڈال دیا اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ اس کو اپنے سینے سے لگا لو. تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سینے سے جب لگا لیتے ہیں آپ ایسے فرماتے ہیں کہ میرا حافظہ ایسا ہو گیا کہ جو کچھ پچھلا بھول گیا تھا سب یاد آ گیا اور جو کچھ تازہ یاد کرتا ہوں سب مجھے یاد رہتا ہے. اسی وجہ سے یہی وہ وجہ ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ تمام احادیث کے راویوں میں سب سے زیادہ احادیث اگر کسی سے مروی ہے تو وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ فیض نبوت، یہ نبوت کا فیض جو معرفت کے فیض سے ان کو حاصل ہوا تھا، یہ ان کے فیض کا نتیجہ ہے کہ ان کا حافظہ مضبوط ہو گیا. ہاتھوں سے فیض دیا جاتا ہے. اسی طریقے سے دور ولایت میں ایک مرتبہ حضرت ملک الہداد خلیفہ گرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دائرے میں موجود ہیں. ایسے میں ایک بحریان کا موقع آ گیا. آپ نے تو اپنے تمام دائرے والوں سے پوچھا کہ کیا کوئی چیز ہے، کیا روٹی ہے یا کچھ بھی ہے کہ جس کو چور کے ناریزہ بنایا جائے اور تقسیم کیا جائے. تو تمام کے تمام اہل دائرے والوں نے کہا کہ نہیں، کوئی چیز موجود نہیں ہے. تو پھر عشاء کی نماز کے بعد آپ امامت کے مصلی پر سر جھکا کر بیٹھ جاتے ہیں اور کچھ دیر بیٹھنے کے بعد پھر آپ ارشاد فرماتے ہیں، ملک الہداد خلیفہ گرو ارشاد فرماتے ہیں کہ بندہ فیض دینے کے لیے بیٹھا ہے، آؤ اور فیض لیتے جاؤ. اسی طریقے سے ایک خلیفہ ایک فقیر اٹھتا گیا، آتا گیا اور فیض لے کر اپنی جگہ پر بیٹھتا گیا. باری باری سے ہر ایک جو ہے تو آتے جاتا اور ایسے میں ان تمام فقراء میں ایک ایسے شخص بھی موجود تھے جو دیکھ رہے تھے، جن کو ولایت کی آنکھیں ابھی نصیب نہیں ہوئی تھی. وہ غور سے دیکھ نہیں رہے تھے. وہ دیکھتے دیکھتے سوچنے لگے کہ آخر میاں کیا لے رہے ہیں اور لوگ کیا لے رہے ہیں. ہاتھوں میں کچھ بھی نظر نہیں آ رہا ہے. بہرحال دھیرے دھیرے ان کی بھی باری آئی اور جب ان کی باری آئی تو وہ بھی گئے اور اپنا دامن پھیلا کر خلیفہ گرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے بیٹھ گئے. اس کے بعد ایسے ہی پوری توجہ کے ساتھ نہیں بلکہ ایسے ہی دامن کو ڈھیلے طریقے سے پکڑے اور جو ہے تو ایسا دامن پھیلا دیتے ہیں. اور جیسے ہی خلیفہ گرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک پسو ڈالتے ہیں، اس کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ کوئی وزن چیز میرے دامن میں آ گئی ہے اور اس کو فوراً سنبھالنے کے لیے دامن پکڑ لیتے ہیں. اور جیسے ہی دامن پکڑنے کے لیے جستجو میں لگتے ہیں تو خلیفہ گرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ بھائی بندہ خالی ہاتھ نہیں ہے، بندہ فیض دے رہا ہے اور فیض کو سنبھالو. تو اس طریقے سے ہاتھوں سے فیض دیا جاتا ہے. فیض دینے والے اس طریقے سے ہاتھوں سے فیض دیتے ہیں. کوئی چیز کوئی شے بنا کر ہم وہ ہمارے اپنی سر کی آنکھوں کے لیے، اپنے ذہن کی تشفی کے لیے ہے، لیکن حقیقت میں وہ فیض ایسے ہی دیا جاتا ہے. اس کے بعد فیض پس خردے کے ذریعے سے دیا جاتا ہے، لعاب ذہن کے ذریعے سے فیض دیا جاتا ہے. اور اس فیض کا ایک نمونہ اس واقعے سے آپ کو پتا چلتا ہے کہ جنگ خیبر کا واقعہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو پرچم ہاتھ میں دیا اور ان کے ساتھ میں ساتھیوں کو دیا. وہ خیبر کو جیتنے کے لیے تمام کے تمام صحابہ پہنچے، لاکھ کوششیں کی، لیکن جو ہے تو اس کو فتح حاصل نہیں ہوئی اور پھر وہ واپس چلے آئے. اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ پرچم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا. وہ بھی گئے، لاکھ کوششیں کی، لیکن خیبر کو جیت نہیں سکے. اس کے بعد پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ سے ارشاد فرمایا، اب میں ایک ایسے آدمی کا نام لینے جا رہا ہوں، ایسے آدمی کا نام لوں گا کہ جس کے ہاتھ میں خیبر کی فتح ہے، جو فاتح خیبر بننے والا ہے. اور اس کے بعد آپ نے فرمایا فجر کی نماز جیسے ہی ہوگی میں اس کے ہاتھ میں یہ پرچم دے دوں گا اور یقیناً اسی کے ہاتھ سے خیبر کا قلعہ فتح ہوگا. جیسے ہی نماز فجر ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا
اپنی نظروں سے جو ہے تمام صحابہ کو دیکھا، اس میں حضرت علی نظر نہیں آئے، تو پوچھا کیا ہے صحابہ بتاؤ کہ علی کہاں ہے؟ تو صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھیں تکلیف میں ہیں، ان کو آنکھیں آ گئی ہیں، ان کی آنکھوں میں بہت تکلیف ہے، وہ برابر دیکھ نہیں سکتے ہیں، اسی وجہ سے وہ آرام کر رہے ہیں اور آپ کے سامنے حاضر نہیں ہوئے۔ تو آپ نے فرمایا کہ جاؤ علی کو بلاؤ۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ جو فوراً حاضر ہوئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب اپنے تھوک سے ان کی آنکھوں کو مل دیا، اور جیسے ہی ملنا تھا ان کی آنکھیں اچھی ہو گئی، ایسے اچھی ہو گئی کہ جیسے کہ کبھی وہ آنکھیں بیمار بھی نہیں تھی۔ اس کے بعد وہ پرچم ان کے ہاتھ میں دیا گیا اور پھر وہ خیبر کی طرف روانہ ہوئے، اور بات ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لعاب دہن کا فیض ہے۔ اتنا ہی نہیں، دور ولایت میں تشریف لائیے، حضرت عبد الملک سجاوندی رحمت اللہ علیہ اتنے بڑے عالم، اتنے بڑے فاضل، لیکن جیسے ہی بندگی میاں شاہ دلاور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ارادت میں آتے ہیں تو آپ کا ایک تمام ظاہری علم رہ جاتا ہے اور باطنی کھل جاتا ہے، اور اسی کے ساتھ آپ آگے بڑھ رہے تھے۔ لیکن ایسے میں شاہ دلاور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے کچھ باغیوں اور کچھ مہدی موعود علیہ السلام کے دشمنوں کے پرچے آپ کے سامنے آئے کہ وہ مہدی موعود علیہ السلام کی شان میں گستاخیاں کر رہے تھے، تو آپ نے عبد الملک سجاوندی رحمت اللہ علیہ کو بلایا اور فرمایا کہ ابھی اسی وقت ان تمام کا جواب دو۔ تو حضرت عبد الملک سجاوندی رحمت اللہ علیہ نے کہا آپ کے پاس آنے کے بعد سے وہ جو پسخوردہ میں نے آپ کا کیا تھا، اس کے بعد سے میرے اندر کوئی چیز باقی نہیں ہے، بندہ لکھنا پڑھنا تک اب نہیں جانتا، صرف سینے کی تعلیم سے جو ہے تو آپ سے فیضیاب ہوا ہے۔ تو آپ کہتے ہیں کہ جاؤ آپ پورا لے کر آؤ، تو فوراً آپ پورا لایا جاتا ہے، اور شاہ دلاور رضی اللہ تعالیٰ عنہ پسخوردہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ پیو۔ تو حضرت عبد الملک سجاوندی رحمۃ اللہ علیہ اس پسخوردوں کو پی لیتے ہیں، تو تمام کے تمام علم ظاہری روحانیت کے ذریعے سے آ جاتا ہے، ایسی روحانیت کہ جو کوئی دلیل آپ کو لکھنی ہوتی ہے تو روح کو، صاحب روح کو بلا کر اس دلیل کو لکھتے، یعنی اگر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کو لکھنا ہے، حضرت صحابی کو بلاتے اور ان کی روح سے پوچھ کے حدیث کو لکھتے، اگر کوئی مسئلہ لکھنا ہے تو امام تمام ائمہ اربعہ مجتہدین کی ارواح سے پوچھ کے جو ہے مسائل لکھتے۔ ایسی روحانیت اس فیض سے جو سو، اس پسخوردے سے جو سو ان کو حاصل ہوئی۔ اتنا ہی نہیں، فیض جب دینے والا دینے کو آتا ہے تو مردہ بھی زندہ ہو جاتا ہے۔ فیض دینے والے کا اثر ایسا ہونا چاہیے کہ جب وہ فیض دینے کو آئے تو مردہ جسموں میں واپس جان آ جائے۔ ایسا ہی ایک معاملہ، ایک واقعہ سفر خراسان میں ہم کو ملتا ہے کہ حضرت مہدی موعود علیہ السلام خراسان کے سفر میں چل رہے ہیں، اور ایسے میں راستے میں آپ نے آدمیوں کو پراگندہ حال پایا، وہ تمام کے تمام آپ کے پاس آئے اور رونے لگے کہ ہم بہت پریشان ہیں۔ مہدی موعود علیہ السلام نے پوچھا کیا بات ہے، جب پریشانی کا ذکر کرو، کیا ہو گیا ہے؟ تو مہدی موعود علیہ السلام سے انہوں نے کہا کہ ہم تجارت کے سلسلے میں 40 افراد ایک چھوٹا سا قافلہ لیے ہوئے تجارت کے سلسلے میں سفر کے لیے نکلے تھے، راستے میں ہم کو ایک ایسا راستہ آیا کہ ہم راستہ بھٹک گئے، ہم کو ہمارا اصل راستہ بھول گئے اور ہم ایک غلط راستے کے اوپر چل گئے۔ اس کے بعد ایسے ہی چلتے چلتے رات کا وقت آیا، ہم تمام کے تمام رات میں کھائے پیے اور سو گئے۔ جب فجر کی نماز کے لیے ہم بیدار ہوئے تو ہم نے دیکھا کہ ہم 40 افراد میں سے 33 افراد کو سانپوں نے ڈس دیا ہے، تمام کے تمام زہر آلودہ ہو گئے ہیں اور مر چکے ہیں، مردہ حالت میں ہے۔ ہم نے لاکھ تدبیریں کی، لیکن ان کو جو ہے سو فائدہ حاصل نہیں ہو سکا، ہم بہت پریشان ہیں۔ تو مہدی موعود علیہ السلام نے فرمایا کہ تم پریشان مت ہو، ان کو تشفی دی، اور اس کے بعد
ABS Media Channel. مقام پر پہنچے جہاں وہ تمام کے تمام 33 افراد مردہ حالت میں پڑے ہوئے تھے. وہاں پہنچ کر مہدی موعود علیہ السلام نے پانی منگوایا. پانی منگوا کر اس کو پسخوردہ بنوایا. بنا کر ان کی زبانوں پر یہ پانی تھوڑا تھوڑا کر مل دو. اور جیسے ہی ان کی زبانوں پر مہدی موعود علیہ السلام کا ولایت محمدیہ مقیدہ کا جب فیض ان کی زبانوں پر رگڑا گیا تو وہ جو مردہ ہو گئے تھے اچانک زندہ ہو کر بیٹھ گئے اور تمام کے تمام آہو بکا کرنے لگے کہ ہم کیسی حالت میں آ گئے تھے. وہ 7 افراد تمام حالت ان 33 افراد کو بولتے ہیں کہ تمہارے ساتھ یہ ہوا اور اس شخصیت کے ذریعے سے تم واپس زندگی پائے ہو. انہوں نے اپنے آپ کو مہدی موعود علیہ السلام کے حوالے کر دیا اور تمام کے تمام مصدقین میں جو شمار ہو گئے. تو یہ فیض دینے کے طریقوں میں سے ایک اور طریقہ ہے. ایک ہوتا ہے فیض جو ہاتھوں سے دیا جاتا ہے. ایک ہوتا ہے فیض جو پسخوردے سے لعاب دہن سے دیا جاتا ہے. ایک ہوتا ہے فیض جو سینے سے سینے لگا کر دیا جاتا ہے. فیض مرشد کیسے کیسے انداز سے دیتے ہیں. سینے سے سینہ لگا کر بھی فیض دیا جاتا ہے. تو فیض سینے سے سینہ لگا کر بھی دیا جاتا ہے. آپ کو یاد ہوگا میدان کربلا میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام کے تمام اپنے ساتھیوں کو کھو رہے ہیں. تمام کے تمام شہید ہوتے جا رہے ہیں. ہوتے ہوتے بالآخر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باری آ گئی. آپ نے اپنے سر پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پگڑی رکھی. حضرت حمزہ کی ڈھال لی. حضرت علی کرار کی ذوالفقار لی. اور اس کے بعد پوری تیاری کے ساتھ میدان جنگ میں جب جانے کے لیے تیار ہو گئے تو آپ کے بڑے حضرت میاں سید زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے قرار ہو جاتے ہیں کہ میں ابھی زندہ اپنی آنکھوں سے دیکھ کیسے سکتا ہوں کہ میرے والد میرے سامنے شہید ہونے کے لیے چلے جائیں. اٹھ کھڑے ہوئے. آپ کی حالت ایسی نہیں تھی, کیفیت ایسی نہیں تھی کہ آپ آگے بڑھ کر جنگ میں شریک ہو, کیونکہ آپ بہت بیمار تھے. کھڑے ہونے کی بھی طاقت نہیں تھی. لیکن اس جوش کے ساتھ کہ والد میرے سامنے شہید ہو جائے یہ کیسے ہو سکتا ہے. اٹھ کھڑے ہوتے ہیں. جسم کانپ رہا ہے, سر سے پاؤں تک جسم کانپ رہا ہے. لیکن ایسی حالت میں بھی آگے بڑھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بابا جان مجھے اجازت دیجیے کہ آپ سے پہلے میں شہید ہو جاؤں اور پھر آپ کی مرضی جو چاہے آپ کریں. تو پھر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی اس جواں مردی کو آپ کے کو دیکھ کر سبحان اللہ کہتے ہیں اور اس کے بعد فرماتے ہیں بے شک میں تمہیں اجازت دے دیتا, لیکن تمہارا زندہ رہنا اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے کہ تمہاری نسل سے مہدی موعود علیہ السلام تشریف لانے والے ہیں اور اس وجہ سے بھی تمہارا جو زندہ رہنا ضروری ہے کہ تم اہل قافلے کی جو حفاظت کرو, ان کو واپس اپنے گھر لے جاؤ اور آؤ بیٹے فرزند اس باپ کے کلیجے سے سینے سے لگ جاؤ. اور جیسے ہی سینے سے لگتے ہیں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ بندے کے اس سینے میں جو کچھ بھی ہے بندہ تمہارے سینے میں ڈالتا ہے اور تم کو اپنا جانشین مقرر کرتا ہے اور ان تمام کا محافظ بنا کر بندہ آگے جاتا ہے, پھر آپ جا کر شہادت کا جام نوش کرتے ہیں. تو یہ فیض سینہ لگا کر جو فیض دیا جاتا ہے. یہ طریقہ ہمارے پاس کوئی نیا طریقہ نہیں ہے, یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کا طریقہ ہے. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو کیا ہے اور تمام کے تمام اولیاء اللہ اس طریقے کا عمل کرتے آئے ہیں. حضرت مہدی موعود علیہ السلام نے بھی ثانی مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے ارشاد فرمایا کہ بندے کے سینے میں جو کچھ بھی ہے بندہ تمہارے سینے میں جو سو ڈالا. سینے سے سینہ لگا کر فیض بھی دینا بالکل درست ہے. فیض اسی طریقے سے بھی دیا جاتا ہے اور فیض نظروں سے بھی دیا جاتا ہے. فیض ہاتھ لگائے بغیر بھی صرف نظر سے نظر ملتی ہے تبھی فیض دیا جاتا ہے. کیا شاہ نعمت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تصدیق کا واقعہ آپ کو یاد نہیں کہ آپ بغاوت کرتے ہوئے تمام کے تمام بادشاہ کے عمرہ کے جو تو قتل کرتے ہوئے آگے بڑھ رہے تھے,
لیکن نماز عصر کی اذان آپ کے کان میں پڑی تو آپ فوراً اس طرف اس سمت آگے بڑھے اور دائرے والوں کے پاس پہنچے. مہدی موعود علیہ السلام کی نظر سے نظر ملتی ہے اور اسی وقت فیضیاب ہو جاتے ہیں. دائرے میں جا کر واضح اور بیان میں جیسے بیٹھتے ہیں, خوب آہو بکا کرتے ہیں اور پھر مہدی موعود علیہ السلام کے پاؤں پکڑ کر کہتے ہیں کہ بندہ گناہ گار ہے, بہت گناہ کیا ہے. تو مہدی موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ حقوق اللہ میں کوتاہی کرتے ہو تو اللہ معاف کرنے والا ہے, حقوق العباد میں اگر کوتاہی کرتے ہو تو بندوں سے معافی ملے گی. جاؤ اور بندوں سے معافی مانگو. جاؤ اور بندوں سے معافی مانگو کہ جن کے حق کی تلفی تم نے کی ہے. اس کے بعد حضرت شاہ نعمت رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام معافی کرا کر آ جاتے ہیں اور پھر مہدی موعود علیہ السلام کے مصدقین کے زمرے میں شمار ہو جاتے ہیں اور بڑے بڑے بشارتوں سے آپ کو نوازیں گے. یہ نظروں کا فیض ہے اور یہ نظروں کا فیض ہمارے پاس آج بھی چلتا ہے. جب کبھی کوئی انسان مرتا ہے, ایک مہدوی مرتا ہے تو مرشد آتے ہیں, کرتے ہیں, اس کی تکفین کرتے ہیں, اور اس کے بعد جب تدفین کرتے ہیں, دفن کیا جاتا ہے تو پھر اس کو مہر کرتے ہیں. مہر کرنے کے طریقے بھی ہمارے پاس الگ الگ ہیں. کوئی پانی سے ٹھہر کر جو تو مہر کرتا ہے, مردے کے بعد جہاں پر بھی انسان کو دفن کیا جاتا ہے اس کے سینے کے پاس مرشد کھڑے ہوتے ہیں اور الگ الگ طریقوں سے جو ہے اس کے اوپر مہر کرتے ہیں. کوئی پانی سے مہر کرتا ہے, کوئی مٹی سے مہر کرتا ہے, کوئی سینے پر انگلی مہر کرتا ہے, تو کوئی نظروں سے مہر کرتا ہے. اور ہمارے پاس اہل ہتھیڑا میں مہر نظروں سے کی جاتی ہے. اس طریقے سے ہمارے پاس کئی خانوادوں میں الگ الگ طریقے سے فیض دینے کا روایت چلتی آ رہی ہے. تو اہل ہتھیڑا میں یہ ہے کہ ہم نظروں سے جو ہے تو مہر کرتے ہیں, نظروں سے فیض دینے کی کوشش کرتے ہیں. جب کبھی سلام کرنے کے لیے ہم کھڑے ہوتے ہیں, چاہے وہ فجر کی نماز کے بعد کا سلام ہو, ظہر کی بعد کی نماز کا سلام ہو یا عشاء کی بعد کی نماز کا سلام ہو, تو ہم تمام مسلیوں کی جو ہے تو پر نظر ڈالتے ہیں, مرشد نظر ڈالتے ہیں اور اس کے بعد نظروں سے فیض دیتے ہیں, اس کے بعد پھر سلام پھیرتے ہیں. تو ہمارے پاس نظروں سے بھی جو ہے تو فیض الحمدللہ دیا جاتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ پھر فیض دینے کے اور بھی بہت سارے طریقے ہیں. پیٹھ پر ہاتھ رکھ کر بھی فیض دیا جاتا ہے, پیٹھ پر ہاتھ رکھ کر بھی فیض دیا جاتا ہے. کہ آپ کو سابرمتی کا واقعہ یاد ہوگا کہ حضرت مہدی موعود علیہ السلام غسل فرمانے کے لیے وہاں کنارے پہ پہنچتے ہیں, غسل کر رہے ہوتے ہیں. ایسے میں ایک نوجوان کو پاتے ہیں, اس سے فرماتے ہیں کہ بھائی آؤ اور ذرا ہماری پیٹھ مل دو. آگے بڑھتا ہے اور مہدی موعود علیہ السلام کے فرمان کے مطابق آپ کی پیٹھ کو مل دیتا ہے. اس کے بعد مہدی موعود علیہ السلام فرماتے ہیں بیٹھ جاؤ, بندہ تمہاری پیٹھ مل دے گا. جیسے ہی اپنا دستے کرم دستے فیض اس کی پیٹھ پر رکھتے ہیں تو عالم ناسوس سے عالم ملکوت پر پہنچ جاتا ہے. اس کو فرشتے نظر آنے لگتے ہیں, جنات نظر آنے لگتے ہیں اور غیبی آوازیں آنے لگتی ہیں. یہ کیا ہے؟ یہ دستے کرم مہدی موعود علیہ السلام کا دستے فیض اس کے جو تکلیف پر گیا تو وہ بھی فیض یاب ہو گیا. نہیں معلوم کون تھا کیا تھا, لیکن مہدی موعود علیہ السلام کی نظروں سے لوگوں نے فیض حاصل کیا, پیٹھ پر ہاتھ رکھنے سے فیض حاصل کیا, پسخردے سے فیض حاصل کیا. بہرحال کئی ایسی چیزیں جن کے ذریعے سے فیض جو تو حاصل ہو جایا کرتا ہے. اسی طریقے سے سر پہ ہاتھ رکھنے سے بھی فیض ملتا ہے, فیض دیا جاتا ہے. آپ کو مہدی موعود علیہ السلام کا وہ واقعہ یاد ہوگا کہ مہدی موعود علیہ السلام مرض الموت میں تھے اور ایسے وقت میں شاہ نعمت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے موجود ہیں. مہدی موعود علیہ السلام نے اپنے سر کی ٹوپی, اپنے دستار کو اتارا اور شاہ نعمت کے سر پر رکھ کر فرمایا کہ شاہ نعمت کو اور اہلیان نعمت کو اللہ تعالیٰ نے بخش دیا ہے, یہ فیض آپ نے جو تو اس وقت دیا. تو یہاں سر پر ہاتھ رکھ کر بھی فیض دیا جاتا ہے. فیض دینے کے بہت سارے طریقے ہیں. اور ایک اور چیز ہے کہ زبان کے ذریعے سے, دعاؤں کے ذریعے سے بھی فیض دیا جاتا ہے. کہ حضرت مہدی موعود علیہ السلام نے کئی بشارتیں اپنے کئی خلفاء کو دی اور ان کو اس طریقے سے فیض دیا.
حضرت بندگی میرا ثانی مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے آپ نے فیض دیا کہ اس وقت جبکہ آپ جہاز میں حج بیت اللہ کے لیے حج بیت اللہ کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں، جہاز میں چڑھنے ہی والے ہیں، سب کے سب کھڑے ہیں، اتنے میں مہدی موعود علیہ السلام نے ارشاد فرمایا بھائی محمود کو سوار کرواؤ، ان کو سوار جب کروایا جائے گا اس کے بعد ہی بندہ کشتی میں جہاز میں سوار ہوگا کہ بھائی محمود دریا کے مانند ہے اور جو کچھ بھی ان کے پاس جاتا ہے اور لولو اور مرجان ان کے ساتھ ان کے سامنے جو ہے ظاہر کیے جاتے ہیں۔ اتنی جو ہے بڑی بات مہدی موعود علیہ السلام نے آپ کے تعلق سے فرمائی، اور یہ بات تمام کے تمام جو ہے مہدویوں کو یاد ہی ہوگی کہ مہدی موعود علیہ السلام نے مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے ارشاد فرمایا کہ بندے کے ادھورے بھائی محمود کے پورے۔ یہ فیض اس طریقے سے اپنی جو ہے زبان مبارک سے یہ فیض جو ہے مہدی موعود علیہ السلام نے دیا ہے۔ بندگی میاں شایخ النبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی مہدی موعود علیہ السلام نے فیض دیا، فرمایا کہ حامل بار امانت ہو۔ یہ بہت بڑا فیض جو ہے مہدی موعود علیہ السلام نے ان کو دیا، اور اس کے بعد دونوں بھائیوں کے تعلق سے ارشاد فرمایا کہ آپ دونوں حقیقی بھائی ہو، برادر حقیقی ہو، سر میں دو آنکھوں کی طرح آپ دونوں ہو۔ تو مہدی موعود علیہ السلام نے ثانی مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور بندگی میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سیدین کے مقام سے جو تو نوازا ہے اس طریقے سے، اور شاہ نعمت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زبان مبارک سے فیض دیا، فرمایا کہ بھائی نعمت نے اور بندے نے میدان توکل کے میدان میں گھوڑے دوڑائے ہیں اور صرف دکانوں کا فرق رہ گیا ہے۔ اسی طریقے سے شاہ نظام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے بھی آپ نے زبان مبارک سے فیض دیا کہ وحدت آشام فرمایا، میں نے خدا تعالیٰ کی وحدت کے تمام جام پی گئے لیکن آپ کے اوپر کا ہوٹ ابھی تر نہیں ہوا، اتنی پیاس ابھی جو تو آپ کو باقی تھی۔ شاہ دلاور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے آپ نے فرمایا کہ آپ نے فرمایا کہ تمام کی تمام کائنات میاں دلاور کے سامنے ایسی ہی ہے جیسے ہتیلی میں رائی کا دانہ ہوتا ہے۔ یہ تمام کے تمام فرامین اور بھی دیگر بزرگوں کو، دیگر خلفاء کو مہدی موعود علیہ السلام نے دی ہے، تو کیا ہے ہر طریقے سے اپنے مرید کو فیض دیتا ہی رہتا ہے۔ یہاں پر فیض دینے والی کی بات ہوئی، فیض کس طریقے سے دیا جاتا ہے اس کی بات ہوئی، اب فیض لینے والا بھی ہونا چاہیے۔ فیض لینے والا کیسا ہونا، اس کے کیا طریقے ہیں، شرائط پیران طریقت کی صحبت کیسی ہونی چاہیے، ان کی صحبت میں جانے کے شرائط اور شروط کیا ہے، ان کو بھی مد نظر رکھنا ضروری ہے کہ سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ اپنی جان سے بڑھ کر مرشد کی جان کو سمجھے۔ اپنی جان کچھ بھی نہیں ہے، اپنی جان سے بڑھ کر مرشد کی جان کو سمجھے۔ کہ ایک مرتبہ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کہتے ہیں کیا رسول اللہ میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ کوئی مومن اس وقت تک ہرگز نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ مجھ سے محبت ایسی کرے کہ اپنے والدین سے بڑھ کر، اپنی اولاد سے بڑھ کر، اپنے تمام خاندان والوں سے بڑھ کر، اور ایک روایت میں فرمایا اپنی جان سے بڑھ کر جب تک وہ محبت نہیں کرے گا تو اس کا ایمان جو تو مکمل نہیں ہوگا۔ اور یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتلایا کہ صاحب ہدایت، صاحب رشد و ہدایت جو ہوتا ہے، پیران طریقت کے اوپر جو فائز ہوتا ہے اس سے ایسی ہی محبت کرنی چاہیے جیسے کہ صحابہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث میں ہے الشیخ فی قومہ کالنبی فی امتہ، مرشد اپنی قوم میں ایسا مقام رکھتا ہے جیسے ایک نبی اپنی امت پر مقام رکھتا ہے۔ تو ایک مرشد کا مقام ایک نبی کی طرح ہی ہوتا ہے اپنی امت میں، اپنی قوم کے اندر۔ تو اسی طریقے سے جس طریقے سے رسول اللہ کی محبت کی ہے کہ اپنی جان سے بڑھ کر جو حضور کو چاہا ہے، ایسے ہی اپنے مرشد کی محبت ہونی چاہیے، تبھی فیض حاصل ہو سکتا ہے۔ اور پیران طریقت کے پاس جانا چاہیے، ان کی صحبت میں بیٹھنا چاہیے،
کونوا مع الصادقین کے اوپر عمل ہونا چاہیے. نہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیطان, جس کا کوئی مرشد نہیں ہوتا اس کا مرشد شیطان ہوتا ہے. مہدی موعود علیہ السلام نے ارشاد فرمایا مرد باش یا با مرد باش, با شیطان مباش, مرشد بن یا مرشد کے ساتھ رہے, مت رہے. تو یہاں یہ تعلیمات ہم کو مل رہی ہے کہ مرشد کے پاس کیسا جو ہے سو آگے بڑھنا چاہیے, اس وسیلے کو, اس فیض معرفت کو حاصل کرنے کے لیے کیسا تھامنا چاہیے اور کیسی جستجو کے ساتھ, کیسے آداب کے ساتھ اس کے پاس جانا چاہیے, وہ یہاں بتلایا جا رہا ہے. اور اس کے بعد ایک اور بات بتلائی جاتی ہے کہ کوئی بھی کام اگر آپ کو کرنا ہو تو مرشد کی اجازت کے بغیر نہیں کرنا چاہیے. کوئی بھی کام اگر آپ کو کرنا ہے تو صاحب دائرہ جو آپ کے مرشد ہیں ان سے پوچھ کر کرنا چاہیے. نہیں تو پھر مرشد کا جو ہے سو آپ کے اوپر جو سو عذاب بھی ہو سکتا ہے, مرشد کی ناراضگی آپ کے ساتھ ہو سکتی ہے. ایک مرتبہ بندگی میاں سید نور محمد خاتم کار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دائرے کا واقعہ ہے کہ آپ کے دائرے کی ایک عورت جس کی باندی بغیر دائرے کے اندر اجازت لیے ہوئے ایک تیلی کے گھر میں جا کر مزدوری کرتی ہے, پانی بھرتی ہے اور کچھ پیسے لے کر دائرے میں واپس آتی ہے. جب بندگی میاں سید نور محمد خاتم کار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس بات کی خبر ہوئی تو آپ نے اس باندی کو دائرے کے باہر نہیں کیا, آپ نے اس کو اور اس کی مالکہ کو, جو اس کی عورت تھی, اس کو اور اس کی مالکہ دونوں کو دائرے کے باہر کر دیا کہ دائرے سے جو بھی کام کرنا ہے مرشد سے پوچھ کے کرنا چاہیے. نہ اس نے تجھ سے کوئی بات پوچھی نہ اس نے مجھ سے کوئی بات پوچھی. لہذا دائرے کے اصول یہ ہے کہ بغیر کوئی کام مرشد کی اجازت کے بغیر ہو جائے تو اس کو دائرے سے باہر کر دینا چاہیے. 3 دن مسلسل وہ دونوں باہر کھڑی رہی, روتی رہی, معافی مانگتی رہی. 3 دن گزر جانے کے بعد پھر حضرت میاں نور محمد خاتم کار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی معافی کو قبول کیا اور پھر دائرے میں آنے کی اجازت دی. تو کوئی بھی کام مرشد سے پوچھ کے کرنا چاہیے, بغیر مرشد کے پوچھے ان کی اجازت کے بغیر کوئی کام نہیں کرنا چاہیے. اس کے بعد کہیں بھی جانا ہے, کدھر بھی جانا ہے, مرشد سے پوچھے بغیر نہیں جانا چاہیے. دائرے سے باہر جانا ہے تو مرشد سے پوچھ کر جائے. دائرہ نہیں ہے, مسجد ہے, مسجد میں اگر آپ ہیں تو مسجد سے باہر جانا ہے, مرشد سے پوچھ کر جائے. مسجد میں نہیں ہے, گھر میں ہے, گھر سے کہیں باہر دور جا رہے ہیں تو اس کے لیے بھی مرشد سے اجازت لیں. ہر معاملے میں, ہر کام میں اپنے مرشد کو افضل سمجھے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اے ہمارے پروردگار, ہم کو دنیا کی اچھائیاں, آخرت کی اچھائیاں دے اور قیامت میں دوزخ کے عذاب سے بچا. تو وہ کس کے ذریعے سے؟ وسیلے کے ذریعے سے, کیونکہ اس کے دربار میں پہنچنا ہے. وہ وسیلے کے ذریعے سے ہر کام ہونا چاہیے. تو اس طریقے سے مرشد سے پوچھ کر ہر کام کرنا چاہیے. اس کے بعد مرشد سے جب کبھی بات کریں نرمی سے بات آہستگی سے بات کرنی چاہیے. پورے آداب جو ہے تو بجا لانے چاہیے اور مرشد کی صحبت سے باز رہنا نہیں چاہیے. مرشد کی صحبت سے دور نہیں رہنا چاہیے, کیونکہ مرشد کی صحبت سے جو دور رہتا ہے منافقت کے اوپر جو تو لازم کر دیا جاتا ہے. ویسے آدمی کو منافق کہا جاتا ہے. ایک مرتبہ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کے پاس مریدین کا جمگٹا تھا. اس میں سے ایک مرید اپنے آپ کو ایک درجے پر, ایک مقام پر فائز سمجھ لیتا ہے کہ میں ایک کمال کے مقام پر پہنچ چکا ہوں, اب مجھے مرشد کی صحبت کی ضرورت نہیں ہے. یہ سوچ کر سمجھ کر مرشد کے پاس صحبت میں جانے سے باز رہ گیا اور اپنے گھر میں گوشہ نشین اختیاری کر لی اور اکیلے رہنے لگا. ایسے میں ایک رات کا وقت ہوا, اس نے دیکھا کہ کچھ لوگ اونٹوں پر جا رہے ہیں, کچھ لوگ اونٹوں پر جا رہے ہیں.
اور روکنے والوں نے اتر کر اس آدمی سے جو حضرت جنید بغدادی کا مرید تھا اس سے پوچھا کہ یہاں کہاں آرام کر رہے ہو، ہمارے ساتھ چلو، ہم جنت میں تمہیں لے کر جاتے ہیں۔ اس کے بعد وہ اونٹ کے اوپر سوار ہو گیا اور وہ جنت میں گیا۔ وہاں پر قسم قسم کی نئی نئی غذائیں اور بہت لذیذ غذائیں اس کو ملی، نہریں بہتی ہوئی دیکھی، خوبصورت بچے، خوبصورت عورتیں اس کو نظر آئی اور وہ آرام وہیں کرنے لگا۔ اس کے بعد اس نے آنکھ کھولی تو یہ تمام کا تمام معاملہ خواب میں ہو رہا تھا۔ وہ اپنے ہی حجرے میں اپنی گوشہ نشینی میں سو گیا، لیکن خواب میں اس کو تمام کا تمام یہ ماحول، یہ حالات اس کو نظر آئے اور وہ اس کے بعد دوسری رات آئی، دوسری رات بھی وہ اپنی حجرے میں سو گیا، لیکن یہی تمام معاملات اس کے ساتھ پھر سے پیش آئے کہ وہ جنت میں آرام کر رہا ہے، کھا رہا ہے، پی رہا ہے۔ اس کے بعد مسلسل کئی راتوں تک یہ سلسلہ چلتا رہا، نفس پھر موٹا ہونا شروع ہو گیا، اس میں اکڑ آ گئی، تکبر آ گیا کہ دیکھو واقعی میں ایک کمال کے مقام پر پہنچ گیا ہوں، مجھ کو ولایت کا فیض اللہ تعالیٰ کی طرف سے خود بخود اب مل رہا ہے، اب اگر میں چاہوں تو میں بھی کسی کو فیضیاب کر سکتا ہوں، یہ سوچنے لگا اور پھر لوگوں کے درمیان اپنی بڑائی کی باتیں کرنے لگا۔ جب لوگ اس کی اس طریقے کی بڑائی سنتے گئے تو اس میں سے کچھ لوگ فوراً جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس پہنچتے ہیں اور جا کر کہتے ہیں کہ آپ کے فلانا شخص جو مرید تھے، جو آپ کی صحبت میں آیا کرتے تھے، جو اب آ نہیں رہے ہیں، ان کا یہ حال ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے ولایت میں جو سو بہت بڑا مقام، کمال کا مقام مل گیا ہے، اور یہ ساری چیزیں کہ وہ جنت میں جو سو رات گزارتے ہیں، تمام کے تمام واقعات ایسے وہ بیان کر رہے ہیں۔ جیسے ہی حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ باتیں سنی، فوراً اپنی جگہ سے اٹھ کھڑے ہوئے اور اس مرید کے گھر پہنچے، اس کے حجرے میں گئے اور اس کے چہرے کو دیکھا تو خواہشات کا بھنڈار اس کے چہرے پر نظر آ رہا تھا، اور نفس کافی موٹا اور تکبر کے انداز میں وہ اٹھ کر کھڑا ہوا اور کہنے لگا، اے جنید بغدادی کیسے آنا ہوا؟ تو حضرت جنید بغدادی نے فرمایا کہ اے وہ شخص جو تکبر میں اور ان خواہشات میں، ان ملامتوں میں گھرا ہوا ہے، ذرا بتلا کہ تیرا حال کیا ہے؟ تو وہ شخص تمام کے تمام حالات کو بیان کرتا ہے کہ ہر رات اس طریقے سے میں گزارا کرتا ہوں، لوگ آتے ہیں اونٹوں پر بٹھا کے مجھے لے جاتے ہیں اور جنت میں جو ہے میں پوری رات جو ہے آرام کرتا ہوں۔ اس کے بعد حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے ساری باتیں سننے کے بعد فرمایا کہ ٹھیک ہے، اب جب کبھی تو رات میں اس مقام پر جہاں تجھے تیری جنت نظر آ رہی ہے جائے گا، جانے کے بعد جیسے ہی ان میں بیٹھ کر آرام کرنے لگے گا تو 3 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ العظیم پڑھ لینا۔ یہ کہہ کر حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ واپس اپنے گھر تشریف لے جاتے ہیں۔ اس شخص نے جو آپ کا مرید تھا، تکبر میں اور اپنی بڑائی میں ایسا چور تھا، لیکن سوچنے لگا کہ ایک بار کوشش کرنے میں کیا جاتا ہے، آرام تو مجھے مل ہی رہا ہے، ایک بار ان کی بات کر لینے میں، ٹیسٹ کے طور پر دیکھ لیتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے۔ رات میں وہ لوگ آئے، اونٹوں پر اس کو بٹھایا، جنت میں لے گئے، وہ کھانے پینے لگا، آرام کرنے لگا، اور ایسے وقت میں پھر جنید بغدادی کا وہ فرمان اس کو یاد آیا اور اس نے ایسے ہی جانچنے کے لیے، تجربے کے لیے، ایک ٹیسٹ کے لیے اس نے کہا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ جیسے ہی 3 بار کہنا تھا کہ وہ سارے لوگ، وہ عورتیں، وہ بچے جو اس کو آرام پہنچا رہے تھے، چیخ مارتے ہوئے وہاں سے جو دوڑتے ہوئے بھاگ جاتے ہیں، اور پھر اس کی آنکھ کھل جاتی ہے اور وہ دیکھتا ہے کہ وہ کچرے کے ڈھیر میں غلاظت میں بیٹھا ہوا ہے اور اس کے اطراف جو تو سڑی ہوئی گلی ہوئی ہڈیاں پڑی ہوئی ہیں۔ اس نے فوراً اٹھ کھڑے ہو کر توبہ صلہ کی اور دوڑتے ہوئے جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے اور توبہ صلہ کرتے ہوئے آپ کے دامن سے پھر واپس منسلک ہو گیا اور پھر آپ کے دامن کو نہیں چھوڑا۔ تو مرشد کی صحبت
صرف اختیار کر کر چھوڑنا نہیں ہے. اسی لیے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا صادقین کے ساتھ ہو جاؤ، ان کے ساتھ رہ کر بچ کر مت نکلو. ان کے ساتھ ہو جانے کا جو فرمان ہے وہ اس واقعے سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو جو بتلایا کہ مرشد کا مقام کیا ہوتا ہے، اور جو مرشد کی صحبت کو چھوڑ دیتا ہے تو من لا شیخ لہ فشیخہ شیطان، جس کا کوئی مرشد نہیں پھر اس کا مرشد شیطان ہو جاتا ہے، اور شیطان اس طریقے سے اس کے پر مسلط ہو جاتا ہے. مرشد سے دوری اگر جو سو اختیار کریں گے تو اس کے بعد پھر آپ کے اوپر وبال اس کا جو سو ظاہر ہو جائے گا. ارے بندگی میاں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے مہدی موعود علیہ السلام نے کیا ارشاد فرمایا کہ یہ چراغ تھے، ایسا چراغ کے تیز بتی ہر چیز موجود، ایسا ان کا حال کہ از خود بخود روشن ہو جاتے، لیکن فیض مہدی سے ان کو روشن کیا گیا. خود بخود روشن ہونے کی صلاحیتیں ہونے کے باوجود بھی وسیلہ ان کو لگایا گیا، کیونکہ وسیلے کے بغیر خدا تعالیٰ کی رسائی ممکن نہیں، خدا تعالیٰ کا دیدار ممکن نہیں. کتنے بھی بڑے کمالات پر مقامات پر پہنچ جاؤ، لیکن مرشد کے سامنے جب جائیں گے تو برابر زانو ادب طے کرنا ہوگا. جیسا کہ بندگی میاں عبد الملک سجاوندی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ جب شاہ دلاور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچے، کہا کہ میں جو سو مٹھی ماٹی کے لیے آیا ہوں، مرید ہونے کے لیے آیا ہوں، تو کہا شاہ دلاور نے ارشاد فرمایا کہ آپ سے بڑے عالم اتنے بڑے فاضل کوئی بڑے مرشد کے پاس جائیے، بندہ تو کھل کو کھل کہتا ہے، تو یہاں پر اپنے علم کو، اپنی بڑائی کو، اپنی ساری چیزوں کو بازو رکھ دیا اور کہا کہ میرے ہزاروں کل آپ کے ایک کھل پہ سے قربان، میں آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتا ہوں. تو مرشد کے سامنے اپنا علم، اپنی بڑائی سب کونے میں ڈالنا چاہیے اور مرشد کے پاس برابر زانو ادب طے کرنا چاہیے. تبھی جو تو فیض حاصل ہو سکتا ہے، تبھی وہ وسیلہ بن سکتا ہے جو معرفت تک جو آپ کو پہنچا سکتا ہے. فقیر آپ تمام کا زیادہ وقت لے چکا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ سے فقیر دعا کرتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو صحیح معنی میں فیض ولایت محمدیہ مقیدہ عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے دیدار سے سرفراز فرمائے، ہمیں دو جہاں میں رسوائیوں کے عذاب سے بجائے گناہوں کو ہمارے معاف کرے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں کامیاب کرے. آمین. وآخر دعوانا